ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له سبيلا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے سپیکر بند کر لیجیے واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، سورہ مریم کی 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی دربار عالی میں دعا ہے مجدنا سے طالب علم، نالائق طالب علم کو صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پنکھا آواز مسئلہ بنائے گا، بند کر دو۔ سامعین مکرم، انسان کا تعارف 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اس کی اپنی شخصیت، اس کی اپنی ذات اس کا تعارف کرواتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ کبھی انسان کی شخصیت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے بڑوں کی وجہ سے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اگر اسے یوں کہا جائے، کسی کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ کون ہے، کبھی جواب دینے والا یہ جواب دے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کا اپنا نام لیا جائے تو کوئی بھی نہیں پہچانے گا، اس کا تعارف نہیں، وہ مشہور نہیں۔ کہا جائے گا یہ فلاں استادوں کا بیٹا ہے، فلاں شخصیت کا بیٹا ہے، سننے والا کہے گا اچھا ماشاءاللہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ کبھی تعارف ہوتا ہے بڑوں کے ساتھ،
باپ کا ذکر کر کے، استاذ کا ذکر کر کے، چچا کا ذکر کر کے، ماموں کا ذکر کر کے کسی کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ یار تم پہچانتے نہیں، یہ فلاں کا بھتیجا ہے، یہ فلاں کا بھانجا ہے، یار یہ چھوٹا انسان نہیں، یہ فلاں شخصیت کا شاگرد ہے۔ کبھی اس طرح تعارف ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تعارف کرواتے ہوئے انسان کی شخصیت ہی تعارف ہوتی ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کون ہے، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھتیجا ہے، نہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ یار بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا قاری ہے، یہ بہت بڑا مصنف ہے، یہ بڑا نیک انسان ہے۔ تو وہاں اس کی اپنی شخصیت ہی اس کا تعارف کرواتی ہے، کسی اور کے نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا تعارف کروانا ہے، ان کا پوچھنا ہے، تو دونوں چیزیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ اگر یوں دیکھا جائے کہ اسماعیل کون ہیں، جواب آیا کہ ابراہیم کے بیٹے۔ یہ تعارف ہم نے بڑی عید کے موقع پہ، اس سے پہلے جمعوں پہ ہر خطیب نے بیان کر دیا ہے۔ اور تعارف کی دوسری قسم کہ اپنے کردار کی وجہ سے تعارف ہونا، اللہ نے حضرت اسماعیل کو یہ والا تعارف بھی عطا فرمایا ہے۔ آج جمعے میں اس دوسرے تعارف پہ کچھ باتیں کریں گے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تو ہیں ہی ہیں، لیکن ان کے اپنے اندر کون سے کمالات پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی شخصیت ہی ان کا تعارف کروا رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ حضرت اسماعیل کا پوچھنے والے نے پوچھا تو جواب آسان ہے، ابراہیم کے بیٹے۔ یہ بڑا آسان تعارف ہے، ہر بندہ پہچانتا ہے، لیکن قرآن پاک نے صرف اس تعارف پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کا اپنا تعارف بھی بتایا ہے کہ وہ کون تھے، ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی۔ کہو سبحان اللہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس کا تعارف صرف بڑوں تک خاص نہیں ہونا چاہیے، اس کا اپنا کوئی ذاتی کمال بھی ہو، اس کے اپنے اندر بھی کوئی خصوصیات ہوں جن کا ذکر کر کے بھی ان کا تعارف کروایا جا سکے۔ میرے بھائی سعید صاحب بیٹھے ہیں، کوئی پوچھے یہ کون ہے، اب دو طرح سے ان کا جواب ہو سکتا ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ہمارے بزرگ حاجی حنیف صاحب کے بیٹے ہیں، یہ بھی تعارف، اور یوں کہا جائے کہ یہ ہمارے مدرسے کے نمازی ہیں، یہ بڑے نیک انسان ہیں، بڑے ملنسار ہیں، بڑے اخلاقی ہیں، یہ بھی تعارف ہے۔ انسان کو دونوں چیزیں اپنانی چاہیے، اس کے بڑوں کے نام سے بھی تعارف ہو اور اس کی اپنی شخصیت کی وجہ سے بھی اس کا تعارف ہونا چاہیے۔ حضرت اسماعیل کو اللہ نے یہ دونوں چیزیں عطا کی، باپ کی وجہ سے بھی نام روشن ہوا اور ان کی اپنی شخصیت کی وجہ سے بھی قرآن کے صفحات میں ان کا نام روشن کر دیا گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت ادریس کے درمیان میں ذکر فرمایا، اور اللہ نے یہی سمجھایا ہے کہ اسماعیل صرف اس تعارف کے محتاج نہیں کہ ان کے باپ کے ساتھ ذکر کیا جائے، نہیں، حضرت اسماعیل اس منصب پہ بھی فائز تھے کہ ان کا الگ سے ذکر کرنا یہ بھی ان کے تعارف کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے درمیان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت اسماعیل کی ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے چند صفات ذکر کی ہیں، چند صفات ذکر کی ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تقریر کے آخر میں جب ہم نتیجہ نکالیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا اور ایمان تازہ ہوگا۔
چند صفات حضرت اسماعیل کو میرے رب نے عطا کی۔ میرے آقا علیہ السلام بھی اسماعیل کی اولاد سے ہیں، وہ چند چیزیں بھی اللہ نے میرے پیارے پیغمبر میں بھی عطا فرمائی۔ جو اسماعیل کو چیزیں نصیب ہوئیں، میرے آقا اسی لڑی اور اسی پشت اور اسی نسل سے تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے وہ چیزیں میرے آقا علیہ السلام میں اس سے بھی زیادہ رکھ دی، تاکہ پتہ چل جائے میرے آقا جس نسل سے تشریف لا رہے ہیں، جو صفات ان کی تھی میرے آقا میں اس سے بڑھ کے وہ صفات پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو منڈیالہ والو، آج پھر میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ خلاصہ پوری کائنات کا یہی نکلتا ہے کہ رب کی توحید کے بعد اس نیلے آسمان کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر، اگر اللہ نے کسی کو عزتوں سے نوازا ہے، سب سے بلند عزتیں دی ہیں، تو وہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں کا تذکرہ ہو، وہاں بھی پلہ میرے نبی کا بھاری۔ کوئی بھی تذکرہ آ جائے، وہاں پہ تذکرہ میرے نبی کا بھاری، تو پھر کہنا پڑتا ہے سارے نبیوں سے اللہ کو پیار ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے رب کو کوئی انوکھا ہی پیار ہے۔ تو پھر اس موقع پہ ہمیں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضرت عیسیٰ کی امتی بھی بنا سکتے تھے، حضرت موسیٰ کا امتی بھی بنا سکتے تھے، مگر بن مانگے مجھے اور آپ کو، ہمارے بڑوں کو، قیامت تک آنے والوں کو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے۔ کبھی کبھی نا دو نفل اس بات کے بھی شکرانے کے پڑھا کرو کہ مولا تو نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا ہے۔ آج وعدہ کریں شام سے پہلے پہلے سارے دو نفل شکرانے کے پڑھیں گے، اس بات کا صرف شکر ادا کرنا، مولا تو نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت موسیٰ نے میرے نبی کی شان معراج والی رات دیکھی تو رش کیا، کاش اللہ مجھے اس نبی کا امتی بناتے۔ منڈیالہ والو، مجھے اور آپ کو تو بغیر مانگے رب نے اس نبی کا امتی بنایا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل اور احسان ہے ہمارے اوپر۔ دعا کریں قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت نصیب ہو، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب ہو۔ یاد رکھنا، ایک حوض کوثر میدان محشر میں ہوگا، ایک حوض کوثر اس دنیا میں بھی ہے، جو میں بھی پی سکتا ہوں، آپ بھی پی سکتے ہیں، کچھ پی رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دنیا میں حوض کوثر ہے قرآن، دنیا میں حوض کوثر ہے میرے نبی کی سنت۔ جو اس حوض کوثر سے زیادہ فائدہ حاصل کرے گا، قیامت کے دن اس حوض کوثر سے اتنا ہی پانی پینا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن اور سنت، یہی دو چیزیں یہ دنیا میں حوض کوثر ہیں، اور ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ وہ بھی انہی دو چیزوں کو لے کے چل رہی ہے کہ قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہو اور زندگی گزارنے کا طریقہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ ایک لفظ ذہن میں آ گیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ مقصد زندگی ہے۔ میرے بھائی عمر، میرے بھائی شفیق، دیگر میرے برادران، میرے بھائی شہباز صاحب، یہ جملہ ذرا سنیے گا اور اس کی پھر گہرائی میں جا کے ذرا اس جملے کا لطف حاصل کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے۔ بتاؤ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے، دکانیں چلانا ہے، جائیدادیں بنانا ہے؟ میرے چاچو شبیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بنگلے بنانے؟ نہیں، ہمارا مقصد ہے ہماری زندگی گزرے اس عقیدے پہ کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ یہ مقصد زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے۔ زندگی کا مقصد رب کی توحید،
اور زندگی گزارنی ہے تو نبی پاک کی سنتوں کے مطابق لا الہ الا اللہ مقصد زندگی، محمد الرسول اللہ طرز زندگی، انہی دو باتوں کو، یہ دو لائٹیں ہماری گاڑی کی جب چلیں گی تو پھر اس روشنی کی برکت سے اللہ ہمیں جنت الفردوس کا مستحق بنا دیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ رات کا وقت ہو، موٹر وے پہ گاڑی چل رہی ہو، پیچھے مڑ کے دیکھو تو ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہیں دیتا، لیکن وہی گاڑی کی دونوں لائٹیں چلی ہیں تو 1 کلومیٹر تک روشنی آ رہی ہے۔ میرے بھائی، میری اور تیری زندگی بھی موٹر وے کے مانند ہے، پیچھے دیکھو تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں یہ دو لائٹیں چل پڑی، قرآن اور سنت، اس روشنی سے اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ دو چیزیں اپنانی ہیں، قرآن اور سنت۔ بات لمبی نہ ہو جائے، تشریح آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت اسماعیل کو اللہ رب العزت نے چند صفات عطا فرمائیں۔ پہلے وہ صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر وہی چیزیں اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائیں، کیونکہ میرے نبی بھی حضرت اسماعیل کی اولاد سے آئے ہیں۔ آئیے، قرآن دہائی دیتا ہے، قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، دعوت نظارت دیتا ہے۔ قرآن کے اس گلستان میں، بوستان میں، اس باغیچے میں ذرا چلنا تو شروع کرو۔ دائیں بھی پھول ہیں، بائیں بھی پھول ہیں، آگے بھی پھول، پیچھے بھی، اوپر اور نیچے بھی پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ میرے پیارے پیغمبر، واذکر، قرآن کے آئینے میں، قرآن کی اس خوبصورت صحیفے میں، واذکر فی الکتاب اسماعیل، اپنے جد امجد حضرت اسماعیل کا تذکرہ فرمائیے۔ حضرت اسماعیل کا تذکرہ اپنی امت مرحومہ کو سنائیے۔ جی میرے اللہ، حضرت اسماعیل کا تذکرہ تو میں نے سنا دیا کہ وہ باپ کے بڑے فرما بردار۔ حضرت اسماعیل کا میں نے تذکرہ سنا دیا کہ باپ کے ساتھ مل کے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ میں نے حضرت اسماعیل کا تذکرہ سنا دیا کہ وہ میرے آگے سرخم تسلیم کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جی میرے پیارے پیغمبر، باپ کے اتنی فرما برداری، باپ کا اتنا فرما بردار، وہ تذکرے ہونے کے بعد اب حضرت اسماعیل کے اندر میں اللہ نے کچھ صفات ایسی بھی رکھی ہیں جو وہ صفات ان کی اپنی شخصیت کا تعارف کروا رہی ہیں۔ پہلا تعارف، پہلا وصف حضرت اسماعیل کا اللہ نے بیان کیا ہے، انہو کان صادق الوعد۔ میرے پیارے پیغمبر، قرآن پاک میں اسماعیل کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا پہلا وصف یہ بیان کر دیں کہ اسماعیل وعدے کا بڑا سچا انسان تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ پہلا تذکرہ کیا ہے؟ کہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، وعدے کے بڑے پابند تھے۔ آپ ذرا سنیے گا، ہم نے قربانیاں تو کر لی ہیں نا، آج انشاءاللہ کریں گے، اور پھر آج کے بعد پھر چوتھے دن قربانی۔ اونچی آواز سے بولو یار، ڈرتے کیوں ہو؟ چوتھے دن قربانی، بس آج آخری دن ہے قربانی کا۔ یہ قربانی تو کر لی ہم نے، جانور کا خون تو بہا لیا، احراق الدم کر لیا، اب یہ وصف بھی پیدا کرنا ہے کہ اسماعیل وعدے کا پابند تھا، میں نے بھی اب وعدے کا پابند بننا ہے۔ ان کی سنت زندہ کی ہے تو پھر ان کی یہ والی سنت بھی زندہ کرنی ہے کہ ہم زبان کے سچے بن جائیں، جو کہیں وہ کر کے دکھائیں۔ حضرت اسماعیل کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ اسماعیل، اللہ نے پہلا وصف ذکر کیا کہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔
زبان کے بڑے صادق تھے۔ کیا مطلب؟ مفسرین نے اس بات کو کھولا ہے، اللہ سے وعدہ کیا اسماعیل نے اس کو بھی نبھایا، اور جو اللہ کے بندوں سے وعدہ کیا اسماعیل نے اس کو بھی نبھا کے دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے وعدہ کیا وہ بھی پورا کیا، اور جو بندوں سے وہ بھی پورا کیا۔ اس کی دو مثالیں دے دیتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے حضرت اسماعیل اتنے صادق الوعد تھے، زبان کے اتنے سچے تھے، ایک آدمی سے وعدہ ہو گیا کہ میں یہاں تیرا انتظار کروں گا، دوسرا آدمی جس سے وعدہ ہو رہا ہے وہ بھول گیا کہ میں نے اسماعیل سے وعدہ کیا ہے، وہ چلا گیا اپنے کام کاج میں، زندگی میں مصروف ہو گیا ہے۔ حضرت اسماعیل 1 سال تک وہاں کھڑے ہو کے اس انسان کا انتظار کرتے رہے، وہاں سے واپس نہیں گئے۔ اللہ اکبر۔ 1 سال تک انتظار کرتے رہے۔ بعض روایات میں آتا ہے 3 دن تک وہاں انتظار کرتے رہے کہ نہیں یار زبان کر دی ہے، اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اللہ اکبر۔ کان صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے تھے۔ اور دوسری مثال تو بڑی آسان ہے، اپنے باپ سے وعدہ کیا ہے، اے میرے ابا جی، کان صادق الوعد، میرے رب نے کہا ہے کہ اسماعیل وعدے کا بڑا سچا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں میں اف بھی نہیں کروں گا۔ یہ صرف زبانی نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ کان صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے ہیں۔ باپ سے وعدہ کیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، عمل کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ اور پھر عام لوگوں سے وعدہ وہ بھی پورا کر کے دکھایا۔ لہٰذا قربانی کرنے والے، تیرے اور میرے اندر بھی یہ وصف آنا چاہیے کہ ہماری زبان سچی ہو جائے، ہم کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں۔ کیوں؟ سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ سب، میرا یقین ہے کبھی آپ جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، لیکن سنیں، جو آدمی جھوٹ بولے دل بے قرار ہوتا ہے، رزق تنگ ہوتا ہے، دل پہ کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے، لہٰذا اپنی زبان کو سچا رکھیے، پاک رکھیے۔ اس زبان سے ہم رب کا نام، اس کے نبی کا نام لیتے ہیں، اس زبان سے پھر جھوٹی قسمیں ہم نے نہیں اٹھانی، اس زبان سے پھر ہم نے جھوٹے وعدے نہیں کرنے۔ آئیے قرآن پاک میں اللہ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، 3 پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، زبان کی مٹھاس، زبان کی سچائی میں اللہ کو اتنی پسند ہے۔ اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ میرے پیارے پیغمبر، اہل کتاب میں 2 طرح کی جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت جب کسی سے وہ ادھار پہ ڈھیر مال لے لیں، وعدہ کر لیں فلاں دن یہ واپس کریں گے، انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود وہ چیز واپس کر دیتے ہیں۔ اور دوسری جماعت اہل کتاب میں سے ایسی ہے، 1 دینار، 1 درہم، یا یوں کہو 1 روپیہ، 100 روپیہ، 1000 روپیہ ادھار لے لیتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں جی 29 تاریخ کو دے دیں گے، 20 تاریخ کو دے دیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر، وہ آپ کو کبھی بھی واپس نہیں کریں گے جب تک آپ ان پہ اصرار نہ کریں، ان سے مانگتے نہ رہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو وعدے کے پابند ہیں، اور جو وعدہ نبھاتے نہیں اللہ نے ان کی مذمت فرمائی ہے۔ حضرت اسماعیل کا پہلا وصف ذکر کر کے اللہ نے دعوت فکر دی ہے، اگر ہم قربانی کر کے ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں تو سچ بول کے بھی اسماعیل کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کان صادق الوعد۔ مسلمانوں، ایک وقت تھا ہماری پہچان ہوا کرتی تھی کہ ہم سچ بولتے ہیں۔ انگریز کا دور ہے، ایک ہندو اور ایک مسلمان کا مقدمہ ہندو جج کے پاس چلا گیا۔
انگریز جج کے پاس چلا گیا. انگریز نے بغیر سوچے سمجھے معاملہ دیکھا اور اس کے بعد مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دیا. کسی نے پوچھا حضرت جج صاحب آپ نے تحقیق ہی نہیں کی تو آپ نے کیوں مسلمان کے حق میں فیصلہ کیا ہے؟ اس نے کہا اتنا تو مجھے یقین ہے کہ ہو مسلمان وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. کبھی ہماری پہچان یہ ہوا کرتی تھی، آج ہماری محفلوں میں جھوٹ، ہمارے وعدوں میں جھوٹ، ہمارے کاموں میں جھوٹ نہیں. آج سے سچا ارادہ کریں. اسماعیل کا وصف تھا کانا صادق الوعد. آج ہم نے قربانی کو ذبح کیا ہے، آج کے بعد اپنے نفس کو بھی ذبح کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. کہو انشاءاللہ. سبحان اللہ. دوسرا وصف کیا ہے حضرت اسماعیل کا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اسماعیل کو صرف رسول نہیں بنایا، صرف نبی نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے دونوں چیزیں عطا فرمائیں کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. ایک وصف ہو گیا کہ وہ وعدے کے سچے ہیں. اب دوسری چیز اور دوسرا وصف اللہ بیان کرتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. پتہ ہے اسماعیل کا تعارف کیا ہے؟ کَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. حضرت اسماعیل اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. نماز کا حکم کرتے تھے اور زکوٰۃ کا. جتنے حضرات نے قربانی کی ہے نا، ذرا سنتے جائیں یہ باتیں اور پھر ذرا دیکھیں کہ ہمارا کتنا عمل ہے. قربانی میں نے بھی کی، آپ نے بھی کی، بس قربانی کر کے قصہ ختم ہو گیا؟ نہیں. حضرت اسماعیل کا دوسرا وصف قرآن بتا رہا ہے کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. اسماعیل تو نماز کا حکم بھی دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیتے تھے. مولا کس کو حکم دیتے؟ اپنے دوستوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنی برادری کو نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے کان یأمر اہلہ. میرے بھائی ماموں صاحب توجہ، قربانی کرنے کے بعد نا یہ چیزیں بھی یاد کرنی ہے، ہم نے یہ سنتیں بھی زندہ کرنی ہے. کان یأمر اہلہ. حضرت اسماعیل نے اپنے دوستوں کو بعد میں، اپنے یاروں کو بعد میں، کان یامر اہلہ، اپنے گھر والوں کو پہلے نماز کا حکم دیا کرتے تھے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اے قربانی کرنے والے، قربانی کرنے کے بعد اب قصہ ختم نہیں. دوستوں کو بعد میں، دوسروں کو بعد میں، پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنانا ہے. والزکاۃ، اور اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کا حکم دینا ہے. اس لیے جو دعوت اپنے گھر میں پہلے دی جائے، جس بات پہ اپنے گھر والوں پہ عمل پہلے کروایا جائے، دوسرے خود بخود اسے سینے سے لگا لیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ حضرت اسماعیل کا وصف ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے، زکوٰۃ کا حکم دیتے. قربانی کرنے والے آج سے تہیہ کر لیں، ہم باپ ہیں، بھائی ہیں، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، بیویوں کو اور بہنوں کو، بیٹیوں کو نماز کا حکم دیا کریں گے. کہو انشاءاللہ. یہ اسماعیل کا وصف بیان ہو رہا ہے. زکوٰۃ کا حکم دیں گے. آئیے کوئی سوال کر سکتا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم تو سب کو ہے، حضرت اسماعیل کو کیوں خاص کیا؟ بات سمجھیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ قرآن کی منشا کیا ہے. کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. منڈیالہ کے نوجوان بھائی، عبادت کی 3 قسمیں ہیں، چوتھی قسم اور کوئی نہیں، بس 3 ہی قسمیں. عبادت کی 3 قسمیں ہیں. ایک قولی عبادت جو زبان سے کی جائے، ایک بدنی عبادت جو بدن سے کی جائے، ایک مالی عبادت جو اپنی زکوٰۃ، صدقہ و خیرات سے کی جاتی ہے. یہ 3 ہی قسمیں ہیں عبادت کی، اور کوئی قسم نہیں. اللہ کے قرآن پہ قربان جائیں. اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. نماز کے اندر 2 عبادتیں آ گئیں.
قولی بھی بدنی بھی، نماز پڑھتے ہوئے زبان بھی حرکت کرتی ہے، بدن بھی حرکت کرتا ہے، یہ دو عبادتیں آ گئیں۔ زکوٰۃ میں تیسری عبادت آ گئی، مالی عبادت۔ ہائے قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، اللہ فرماتے ہیں اسماعیل کا وصف یہ تھا، وہ اپنے گھر والوں کو کہا کرتے تھے کہ اے میرے گھر والوں، مالی عبادت، قولی عبادت، بدنی عبادت ہو، ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ بات کہاں پہ مکمل ہوئی کہ وہ اپنے گھر والوں کو توحید کا حکم دیتے تھے۔ عبادت قولی ہو تو لائق کون ہے؟ بدنی ہو تو کون لائق ہے؟ مالی ہو تو عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ جتنے ہم بیٹھے ہیں آج سے ارادہ کر لیں، جانور ذبح کرنے کے بعد اب خاموش نہیں، اپنے گھر والوں کو مسئلہ توحید سمجھاتے رہنا ہے۔ جب بھی صدقہ و خیرات کرنا ہو تو کہنا ہے کہ یہ صدقہ اور خیرات کس کے نام کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ تو پھر کس کے نام پہ قربان کرنا ہے؟ اللہ کے نام پہ۔ اللہ اکبر۔ میرے خیال میں میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو اسماعیل علیہ السلام کا پہلا وصف کیا ہے؟ صادق الوعد، زبان کے بڑے سچے ہیں۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ کہا کرتے تھے کہ قولی عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت ہو، سب کا مستحق صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہاں پہ میں اگر بات اور اس کو کھولوں نا تو بڑی طویل ہو سکتی ہے، لیکن وقت مختصر ہے، آگے چلیں۔ حضرت اسماعیل کا تیسرا وصف قرآن ذکر کر رہا ہے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل کا تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، اللہ کے بڑے ہی مقرب ہیں۔ مڈیالہ والوں، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اسماعیل میرے اللہ کو بڑا پسند کہ آج کتنی صدیاں گزر گئیں، اسماعیل کا نام قربانی کی صورت میں آج بھی زندہ ہے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، آج بھی زندہ ہے۔ ایک اور بات کر دوں، خوش ہو جائیں گے آپ۔ اسماعیل کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ توجہ فرمائیے، اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے، اللہ بڑا پیار رکھتے ہیں، اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں اسماعیل۔ مڈیالہ والوں، اس سے بڑی اور برگزیدگی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اللہ کی رضا کیا ہو سکتی ہے کہ اسماعیل پہ اللہ اتنا راضی ہوا، اتنا راضی ہوا کہ آخری نبی کو اس نبی کی نسل میں بھیج دیا ہے۔ یہ رضا کی دلیل ہے نا۔ نبی علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو اللہ پاک حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی نسل میں بھی پیدا کر سکتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل میرے رب کو بڑا پسندیدہ ہے، پسندیدہ تھا تب ہی ان کی نسل میں محمد عربی کو پیدا فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین وصف اسماعیل علیہ السلام کے ہیں۔ اب آئیے میں یہ تینوں باتیں، جس طرح تقریر کے شروع میں نے کہا کہ تقریر کے آخر میں جب نتیجہ نکالیں گے تو مزہ بڑا آئے گا، یہ تینوں باتیں کیا؟ حضرت اسماعیل وعدے کے بڑے سچے، دوسری بات کیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے، اور تیسری بات کیا کہ وہ اپنے رب کے بڑے پسندیدہ تھے۔ یہ تینوں باتیں دیکھتے ہیں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ میرے آقا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے، یہ تین باتیں اسماعیل میں پائی جاتی تھیں، اللہ نے اس سے زیادہ میرے نبی کے اندر عطا فرما دی ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اب ذرا ملاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے، وعدے کے پورا کرنے والے۔ اور یاد رکھنا، یہ جو وعدہ ہوتا ہے نا، جو پنجابی جیسی ویار بھی کہنے ہیں، کسی سے وعدہ کر لیں فلاں اتنے سال بعد آپ کو پیسے دوں گا، وعدے کی پابندی واجب ہوتی ہے۔ العیدۃ دین، وعدہ ایک قرض ہوتا ہے، اس قرض کو ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ ایسے نہیں وعدہ کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے۔ اور جب انسان سچا وعدہ کرے، اگر طاقت نہ بھی ہو پورا کرنے کی، اللہ اس کی غیب سے مدد بھی فرما دیتے ہیں۔ کہو بے شک۔ سنیے، حضرت اسماعیل میں پہلا وصف
کانا صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے۔ اب چلتے چلتے اس نسل میں میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وجود مسعود، ورود مسعود اسی نسل سے ہوا۔ اسماعیل وعدے کے بڑے سچے، قرآن گواہیاں دے رہا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی رسالت نہیں ملی، ابھی آپ نبوت اور رسالت کے منصب پہ فائز نہیں ہوئے۔ مکہ کے مشرکوں سے کسی نے پوچھا تھا یہ محمد کیسا انسان ہے، ہر مشرک اور کافر کی زبان پہ تھا یہ تو صادق الامین ہے، ان جیسا تو ہم نے سچا کوئی نہیں دیکھا، ان جیسا تو ہم نے وعدے کا پابند نہیں دیکھا۔ اللہ نے قرآن میں دنیا میں نقشہ دکھانا تھا، اسماعیل بھی وعدے کا سچا، اس کی نسل سے آنے والا میرا آخری نبی، کافر بھی گواہیاں دیں گے کہ اس جیسا سچا انسان کوئی نہیں۔ کہو سبحان اللہ، ہے نا؟ کان صادق الوعد، اور میرے آقا علیہ السلام بھی صادق و امین۔ پہلے دن فاران کی پہاڑی پہ میرے آقا نے پوچھا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے مکہ والو بتاؤ میری زندگی کی سفید چادر پہ، مانا کرنے لگا ہوں آپ خوش ہو جائیں گے، اور پھر اتنی اونچی سبحان اللہ کہنی ہے کہ مسجد گونج جائے۔ لفظی معنی تو یہ ہے کہ مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا، یہی ہے نا، سب کو آتا ہے، لیکن ایک معنی میں عاجز کرنے لگا ہوں طالب علم ہوں۔ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے مکہ والو، ابو جہل بھی سنے، ابو لہب بھی سنے، عتبہ اور شیبہ بھی سنے، مکہ کے بڑے بڑے مشرک سن لیں۔ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میری زندگی کی 40 سالہ سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ اللہ اکبر، میری زندگی کی 40 سالہ چادر پر، سفید چادر پر کوئی چادر داغ دکھا سکتے ہو؟ میں نے جھوٹ بولا ہو، میں نے وعدہ خلافی کی ہو؟ سارے مکہ کے مشرک بیعت زبان ہو کے کہنے لگے جربنا لک مرارا، محمد پوچھتا ہے میری زندگی کو کیسا پایا؟ ایک دفعہ ہوتا، 2 دفعہ ہوتا، 3 دفعہ ہوتا، ہم نے پوری زندگی آپ کا تجربہ کر کر کے آزما لیا، ما وجدنا فیک الا صدقا، آپ کے رات بھی، آپ کا دن بھی، آپ کا اٹھنا بھی بیٹھنا بھی ہم نے سچ کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ اسماعیل کیا ہے؟ صادق الوعد، اور میرے آقا بھی کیا ہے؟ صادق الامین۔ اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ بار بار لے جائے۔ جب لائن میں لگتے ہیں نا ریاض الجنہ میں جانے کے لیے، ہمارے بزرگ حاجی اشرف صاحب، دیگر ہمارے چاچو ارشد صاحب بیٹھے ہیں، جب ریاض الجنہ میں لائن لگتی ہے نا اندر جانے کے لیے، تو وہاں ایک لوہے کی چادر پہ بڑے خوبصورت لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ میرے آقا علیہ السلام کی قبر منور پہ جو جالی مبارک ہے وہاں بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں وہ نبی آرام کر رہے ہیں جو سارے سچوں کے سردار ہیں، جو سارے سچوں کے امام ہیں۔ اللہ ہمیں بار بار وہ جالیاں دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے آقا سچے۔ دوسری بات، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اب آئیے میرے آقا علیہ السلام اس چیز کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، آج میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، شاید دکان ہوگی، کاروبار ہوگا، ہماری گاڑیاں ہوگی، ہماری صحت ہوگی، دونوں جہانوں کے سردار آمنہ کے لال فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، مجھے اللہ نے اتنی چیزیں عطا کی، اگر میری آنکھیں کسی چیز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں تو وہ نماز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسماعیل بھی نماز کا حکم، میرے آقا بھی کیا فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور آگے چلیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیارے پیغمبر اپنی برادری اور کنبے قبیلے کو فرما دیجئے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ اس کے مال کو قیامت کے دن سانپ بنا کے اس کے گلے میں ڈالیں گے، وہ نکالنا بھی چاہے
آئے گا تو سانپ بول کے کہے گا میں تیرا مال اور تیرا خزانہ ہوں، کیوں مجھے اپنے گلے سے اتار رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر اسماعیل یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور میرے نبی وانذر عشیرتک الاقربین، میرے نبی وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے بتا دیا ہے جس نسل سے میرے نبی تشریف لائے جو صفات ان میں تھی میرے نبی میں سب سے زیادہ پائی جا رہی ہیں۔ نماز سے کتنا پیار، اسماعیل کو نماز سے پیار، میرے نبی کو کتنا پیار، دنیا سے جانے لگے آپ کی زبان پہ یہی تھا الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ میرے نوجوان بھائیوں، قربانی کرنے کے بعد خاموشی نہیں، اسماعیل کی یہ صفتیں بھی اپنانی ہیں، وہ نماز کے پابند، ہم نے بھی نماز کے پابند بننا ہے۔ وہ زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، ہمارے آقا علیہ السلام، ہم ان کے امتی ہیں، ان کی بھی پسندیدہ چیزیں یہ تھیں، ہم نے ان پہ بھی عمل کرنا ہے۔ آخری بات وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، آخری جملہ، اسماعیل علیہ السلام رب کو بڑے پسند تھے، رب کے بڑے برگزیدہ تھے۔ یہ چیز میرے آقا میں کتنی پائی جاتی ہے، توجہ کیجئے گا، سنیے گا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیارے پیغمبر، آپ کو میں نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ اسماعیل کا وصف تھا کان عند ربہ مرضیہ، وہ رب کا بڑا برگزیدہ پیغمبر۔ جی میرے پیارے پیغمبر، اسماعیل اگر پسندیدہ ہو سکتا ہے تو آپ کہاں کم ہو سکتے ہیں؟ میں اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہوں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے پیارے پیغمبر آپ مجھے اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ میں قبلے بھی آپ کی مرضی کے بنا دوں گا، قبلہ بھی آپ کی مرضی کا بنا دوں گا۔ یہاں ایک جملہ بول دوں، میرے پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کا جملہ ہے، اے میرے نبی تو نبی میری مرضی دا، قبلہ تیری مرضی دا۔ سبحان اللہ، تو میری مرضی کا نبی ہے نا، جیسے میں کہتا ہوں تو نے ویسے کیا، قبلہ میں تیری مرضی کا بنا دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیارے پیغمبر میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا تو خود بول کے کہے گا مولا بس کر دے، میں راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کی شان بیان کی۔ آخری بات کرتا ہوں، اللہ نے اپنے نبی کو اتنا برگزیدہ بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی تو میرا برگزیدہ ہے ہی ہے، تیرے جو غلام ہوں گے جو وہ چاہیں گے میں ان کو بھی وہی عطا کر دوں گا۔ تیرا امتی پہلا ابو بکر، میں قرآن میں اعلان کر رہا ہوں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو بھی راضی، کیا مطلب؟ تو استاد بھی مجھ سے راضی، تو پیر بھی مجھ سے راضی، اور تیرا پہلا شاگرد اور پہلا امتی ابو بکر بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو اسماعیل میں جو 3 وصف تھے اللہ نے میرے نبی کو بھی وہ وصف عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کی ہے تو ان سنتوں پہ بھی عمل کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، نماز کا پابند، زکوٰۃ کا پابند، اور ہر ایک کی خوشی ہونی چاہیے، تمنا ہو کہ ہم سب ایسے بن جائیں کہ ہمیں اللہ رب العزت پسند کرنے لگ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔